السلام علیکم. میں ایسا سلام نہیں لیتا. جواب پورا آنا. کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں روکتے اور جواب دیتے وقت منہ روک لیتے. السلام علیکم. اب معلوم ہوا میں مدرسے کے جلسے میں ہوں. ماشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانفسکم واہلیکم نارا. عزیزان محترم، ماشاءاللہ آج ہمارے مدرسے میں آ جانے کے بعد تجوید القرآن میں تقریر سننے کے بعد تو میں بھی جوش میں آ گیا. اور یہ تقریر سننے کے بعد آپ جوش میں آئے یا سناٹے میں آئے وہ الگ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں سرخرو رہے وہ دنیا میں ہی اپنے بچوں کو عالم بنا لیتا ہے، دنیا ہی میں بچے کو حافظ بنا لیتا ہے. چنانچہ مولانا طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنی کتاب خطبات میں لکھے ہیں کہ آپ کے والد وصال سے پہلے آپ کو بلا کر کہا کہ دیکھو تم بڑے عالم بن گئے ہو، بڑے خطیب بن گئے ہو، بڑے واعظ بن گئے ہو، لیکن میں نے حافظ قرآن تم کو جو بنایا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے. تو آپ نے فرمائیے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم روز میرے لیے ایک قرآن پڑھ کر بخشنا چاہیے. اب آپ ویسے سعادت مند بیٹے کو بھی دیکھیے کہ زندگی بھر ان کا یہ معمول رہا کہ روز اپنے والد ماجد کے نام پہ قرآن کو بخشتے رہتے تھے. اب بابا خود بخشے ہوئے رہے تو بیٹا کیا قرآن پڑھ کے بخشیں گا؟ ہے نہیں. بابا خود قرآن نہیں کھولتے. آج سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ معمولی مت سمجھیے یا علم حاصل کرنے والے کو معمولی مت سمجھیے قرآن پاک کو یاد کرنے والوں کو، اس لیے کہ ہر وہ اندر نہیں آ سکتا مدرسے میں جس کو اللہ نہ چاہے. اللہ جسے چاہے وہ مدرسے میں بھی آتا اور اللہ اس کے سینے کو قرآن کے لیے کھول بھی دیتا. آج کتنے ہمارے لوگ ہوں گے جس کو انا آتا انا نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتا، اور کبھی آ کے پڑھ کے سمجھنا سننا بھی نہیں چاہتے. بس یہ چاہتے ہیں کہ مولانا آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اپنی بات کریے چلے جائیے. میرے بھائی ہم تو بات کرتے کرتے چلے جائیں گے. اور اس سے پہلے کے بہت بزرگ آئے، خود میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ 65 سال تک قوم کی خدمت کیا ہے، 65 ایئرس. پھر میرے دادا جان نے 40 سال تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے واعظ و نصائح فرمائے ہیں. تقریباً 100 کے قریب ہوتے ہیں میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے تواریخ کو ملا کر. اور اس خاکسار کو اللہ کے فضل سے والد ماجد کے وصال کے بعد سے اللہ نے ایسا موقع عطا فرمایا کہ اللہ نے ہندوستان کے کونے کونے میں پھرایا. اور ان مدرسوں کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے یہ علم ہوا کہ آج بھی جیسا شاعر نے ابراہیم کہا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج ہمارے بچوں کو اگر ہم صحیح تربیت کریں اور ان کے اندر صحیح انداز میں ان کو جینے کا انداز سکھا دے تو یہی بچے آگے بن کے آپ کے رہبر بنے، آپ کو راستہ بتانے والے بنیں گے. ورنہ یاد رکھیے دور حاضر میں ہمارے کو بھٹکانے کے لیے ایسے سازشیں رچی جا رہی ہے. کئی نبوت کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں، کہیں کچھ اور اپنے انداز میں آ کر اسلام میں نئے رکاوٹیں پیدا کرنے کی سازش کر رہے ہیں. مگر آج ہمارے یہ مدرسے ہیں جو آج اپنے بچوں کو دین کو سکھا رہے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے، میں دیگر مدارس میں بھی جاتا ہوں، انگریزی مدرسوں میں بھی جاتا ہوں،
کالجز میں بھی بات کرنے والے مجھ سے ملاقات کرنے آتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو نہ غسل کا طریقہ آتا ہے، نہ طہارت کا طریقہ آتا ہے، نہ وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو کوئی ایسا عمل جو روزمرہ کا ہے وہ بھی کرنے کے لیے نہیں ان کو وہ تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک شرمندگی رہتی ہے کہ ہمارے باپ نے ہم کو نہیں سکھایا، ہماری اما جان نے کبھی نہیں سکھایا، کھانا کھانا سکھا دیا اور بابا کا دماغ کھانا سکھا دیا، لیکن کھانا کھانے کے بعد بابا کے پیسوں کو غارت کرنے والی اولاد کیا علم حاصل کر سکے گی؟ یہی وجہ ہے آج کے دیکھیں نوجوانوں کو رات کے 3 بجے تک ہوٹلوں میں رہتے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں، ماں باپ کے پیسوں کو غارت کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان نام کے مت بنو، کام کے مسلمان بنو۔ میرے رسول دین کے کام کے لیے جب آگے بڑھے تو ایسے ہی گلدستے لا کے نہیں دیے لوگ کہ حضرت آپ گلدستہ لے لیجئے، میرے آقا کو نہیں ملے، میرے آقا کو ملے پتھر، میرے آقا کو ملے گالیاں، میرے آقا کو دین کے پھیلانے کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، کتنی آزمائشیں آپ کے اوپر آئی، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی آپ کے اور میرے لیے جو صحابہ کرام کو تربیت دیے تھے وہی تربیت کو صحابہ سے اللہ نے منتقل کیا، اور منتقل کر آج جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، مشائخین کرام ہیں، اللہ نے ان کو ایک ذریعہ بنایا وہ بات آپ تک پہنچانے کا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس گھر بیٹھے سب چیزیں آ گئی، مدرسے یوں ہی چلتے ہیں۔ ارے میاں، ایک بچے کو تم نہیں پال سکتے یا 50 بچوں کو پالتے ہو، تم ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہاں ہمارے 4 استاد رہتے، یہ بھی بیویوں سے کم نہ رہتے، بات کو ناراض، ارے کیا ہوا مولانا آپ میرے کو نظر انداز کر دیا، ارے کہاں کرے بابا تم کو نہیں مولانا، جیسا آپ میرے سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اب رجوع کرنا بولے تو کیا ان کو نکے میں لینا کیا؟ ہم لوگ آپ نے ذرا دل بڑا رکھنا، بعض وقت تعارف نہیں ہوتا اساتذہ کا تو یہ نہیں سمجھنا کہ محتمم صاحب بھول گئے، بعض وقت ایسا رہتا ہے تعارف نہیں کرا کے بھی تعارف آپ کا ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کو مسند پہ بٹھا دیے کے بعد اب نوشا کو نہیں پوچھتے بول دیکھا ایک صاحب بولے لوگوں ایک نوشا بیٹھے نہیں، وہ میری شیروانی پہن کے بیٹھے ہیں مگر وہ میری نہیں ہے، انہیں پہنیں گے ان کی شیروانی۔ اب یہ وہ نوگا بولے یہ کیا مصیبت ہے رے بھائی، ایک جنے آ کے پوچھے تو بولے وہ شیروانی پہنے نہیں وہ ان کی انہوں بولے بھائی میری بےعزتی نکو کرو، آپ سے میں ادھار منگ کے شیروانی پہن کے آیا، آپ تو ادھار میں بازار میں بھی منگ رہے شیروانیاں، اللہ رحم کرے۔ کبھی چنو بھائی بیٹھتے ہیں اس میں، کبھی منو بھائی اندر گھس رہے ہیں، کبھی کون سے بھائی اندر گھس رہے ہیں، کتنے بیماریاں اندر گھس رہی ہیں، اس واسطے میں بیٹھتا ہے کرسی پہ ہے نہیں۔ ایسے کرسی پہ بیٹھو جہاں سے اپن بات کرے تو وزن قائم ہو، یہ کرسیوں پہ وزن قائم نہیں ہوتا، اپنا وزن کا برداشت کرتا ہوں۔ مخرری صاحب جوتا اس لیے نہیں پوچھا یار میں کس کو مخالفت میں کروں، دوسرے بیٹھ سکتے ہیں، میری ایک عادت ہے، میری عادت یہ ہے کہ نوشا کی کرسی پہ کبھی نہ بیٹھتا۔ لوگ آپ پوچھتے ہیں سر آپ کو اتنی عالیشان کرسی پہ بیٹھنے کا قسمت میں نہیں ہے، والا ہو لے قسمت میں میری اس سے بڑی کرسی ہے، مگر بھکاریوں کی کرسی پر نہ بیٹھتا۔ لوگ بولے مولانا بھکاری کیسا بولتے ابھی، نوشا کی کرسی ہے، مولا اس میں روز بکتا رہے، کبھی 1 لاکھ والا بیٹھتا جوڑے کی رقم لینے والا، کبھی 50,000 لینے والا بیٹھتا، کبھی 25,000 لینے والا بیٹھتا، یہ روز ایک بکتی رہتی، اور بکنے والی پہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یاد ہو صحیح اولاد کہاں ہوتی ہے معلوم، جو اپنے خاندان میں اپنی گھر والی رہتی ہے نا، وہ اگر منہ مارنے والے رہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے، کہاں سے کدھر سے آگے کی ایک صاحب بول کے۔ آج میں کھل کے اس واسطے بول رہا ہوں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گا مولانا آج کچھ عجیب بات کرے، آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے، آج ہی میرے پاس ایک بات آئی ہے اور آج ہی میرے سامنے کیس پیش ہوا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت میں 5 سال سے باہر ہوں، 3 بچے ہوئے میرے،
مولا میاں یہ اللہ کے اللہ میاں کچھ فضل فرمایا ہوں گا شاید. بولے مولانا ایک آدھ کو فضل سمجھتا تھا, دو کو کدھر ڈالوں دوسرے میں. ہاں میں بھی پریشان, واقعی ڈالے تو کدھر ڈالے, ادھر سے حساب میں لائے مائنس کرنے گئے تو بھی نہیں ہو رہے, پلس میں گئے تو بھی نہیں ہو رہے. اب ملٹی پلائی کرے تو ہو جا رہے. اب ملٹی پلائی کیا بولے, اب پورے حساب سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں میں. آج ایسا ماحول بن گیا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو سب کچھ بتا دیا ہم نے, مگر حیا نہیں بتائی, ان کو شرم نہیں بتائی, ان کو یہ نہیں بتایا. آج ہم بولتے مولانا غیر مرد عورتوں کو نہیں دکھنا. میرے سرکار کی صاحبزادی نے کیا کہا تھا وہ بھی معلوم ہے, میری بہنیں بھی لکھ رہے ہیں, آوازیں آ رہی ہیں بازو سے ماشاءاللہ. ہمیشہ بائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں ان کو, ہمیشہ سیدھے ہاتھ میں رکھوں گی ان کو. اتنا بھی دور مت کر دو کہ بائیں ہاتھ کے پیسہ. تو عرض کر رہے تھے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما ہے. سرکار نے فرمایا سب سے بہترین عورت کون ہے بولو. کوئی کہا کہ نماز سب سے زیادہ پڑھنے والی, کوئی کہا کہ توبہ استغفار کرنے والی, کوئی کچھ کہا, کوئی کچھ کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں ہوا. ابھی وہ گفتگو چل رہی تھی, اسی اثنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے. جب گھر کو آپ تشریف لے گئے تو بی بی صاحبہ کی عادت تھی, جب بھی حضرت علی تشریف لاتے تو فرماتے کہ آج ابا جان نئی بات بولے کوئی. میرے ابا جان بولے تو کیا مانے, بی بی فاطمہ تو زہرا کے والد تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھے بی بی فاطمہ تو زہرا. فرماتے ہیں کہ آج ابا جان نے تو سوال کیا. کہا ہاں سوال تو کیا ہے کہ سب سے حیادار اور سب سے اچھی عورت کون ہے, تو ہم نے ایسا ایسا جواب دیا. تو بی بی صاحبہ نے لب کچھ فرمایا اپنے شوہر محترم سے, ابا جان کو جا کر آپ یہ جواب دے دیجئے. کیا جواب دیں؟ کہا کہ سب سے بہترین اور سب سے حیادار عورت وہ ہے جو کسی غیر مرد کو نہ دے. ہمارا یہ ایک عجیب معاملہ ہے, عورتوں سے مت نہیں, ہم لوگ برقعے میں ہیں دوسرے کو بھول لے سکتے. ایک صاحب سے پوچھا, میں بہت ڈارک اینک لگا دیا نکلے تو بولے کیا ہے یہاں ڈارک اینک لگا لیے. بولے اس سے فائدے بہت ہیں مولانا. یہاں کے فائدے ہیں, وہاں کے جوتے ہیں, یہ بھی بھول گئے کیا پوچھے ہے نہیں. یا ڈارک کاما کریں گے وہاں سب کے سامنے اللہ میاں ذلیل و رسوا کر دے گا. مجھے کتنی دیر بولنا ہے حضرت, میں وقت میں پوچھا, پیچھے شاہد صاحب بھی بیٹھے ہوئے میرے. حضرت فرما دیے میری بشاشت پہ, مگر میں اپنی بشاشت زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرے گھر میں بھی آج ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے, اور یہ اجتماع بھی کب سے ہو رہا, 100 سال سے ہو رہا الحمدللہ. 4 شنبے کے دن محفل ذکر ہوتی ہے, اور ہفتے کے دن ماشاءاللہ والد ماجد رحمت اللہ علیہ درس حدیث درس قرآن دیا کرتے تھے, اور وہ سلسلہ حضرت نے 3 یا 4 پارے میں ختم فرمایا تھا, اور غریب وہاں سے لے کے نکلا ہے. 12 سال ہو گئے اب تک ماشاءاللہ 16ویں پارے میں اٹکا ہوا ہوں. اب میں سوچ لے رہا ہوں ابھی 16 میں رہا تو 15 سال ابھی جیوں گا, کیا پوچھ رہا ہوں. آج کل دیکھے تو گئے وہ جا رہے, صبح ملا تھا آؤ گئے, کہاں گئے بھائی, آگے ایک دم معلوم پیچھے نکل لے گئے. لیکن ہے نہیں, آج ہماری عورتوں سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, اما جان سنو, تم ٹی ویوں پہ جو مردوں کو گھورتے ہیں نا یہ بھی گناہ ہے, اور ہمارے بچے بہنیں بھائیاں جو ہے جو بچیوں کو گھورتے ہیں وہ بھی گناہ ہے. ہمارے بزرگوں نے نیوز چینل دیکھنا چھوڑ دیا. کیوں؟ اس میں غیر عورت آتی ہے, انہیں اچھی نیوز بولی ہوں گی مگر اپنے واسطے تو غلط نیوز ہو جائے گی. کیوں؟ غیر عورت کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر بھی موجود ہے. میں ایک صاحب موصوف کون ہے اندر ہے آپ لوگوں کے پاس, حضرت کے پاس ہے ایک صاحب شیطان صاحب, کہیں نہیں تو نہیں اپنے گھروں میں تو شیطان کوئی نہ کوئی رہتے رہتا. اس لیے ہماری بہنیں اٹھ کے نیند میں سے پوچھتے مولانا کیا بیٹے میرے کو بھی پیسہ نہیں دو, تم یہاں گوار ہو. دیکھو آپ, میں تقریروں کا یہ نیا سلسلہ ہے, آئندہ سے پاکستانی کے ویڈیو بتاؤ کو مخرروں پہ بھی نوٹاں اڑاتے لوگ. آج یہ رقم جو میرے پاس آئی ہے
میں ہمارے پیشو مقرر بڑا جوش بتا رہے تھے ماشاءاللہ. ان کو دیکھ کے میں بتاتا کیا کدھر اڑتے تھی کیا نکلے اڑے نہیں سب کو اڑا کے نکل گئے. اور ماشاءاللہ یہی ہے. دیکھیے صحبت صالح تھوڑا صالح کنت اچھی صحبت میں بچہ رہتا ہے تو ایسا بولنے لگتا ہے. چبوتروں پہ بیٹھا رہے گا تو پھر کیا بولیں گا. ایک صاحب میرے کو بولے مولانا آپ لوگ آ جا کے حکومت کو گالیاں دیتے رات کے 3 بجے تک بچوں کو باہر نہیں بٹھانا بول کے آپ پولیس والے وہ کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں. راتوں میں بچے بیٹھے ہوئے چبوتروں پہ تو اٹھانے کا. تو بولا کیا کرنا. بولے مولانا آپ ذرا انجام ہو جانا. بولے کئی کو. بولے ہے 2 کمرے مولانا آپ کو ٹکا کے سنگا بولا چھت پہ سلا اس کو. تینوں پہ سو جاتے بچے اپنے کہیں بھی سو جاتے موبائلیں دیکھتے ہوئے رات گزار دے رہے ہے نہیں. یاد رکھو میرے عزیز اگر تمہاری نسلوں کو تم صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ان کی صحبت میں لا کے بٹھاؤ اولادوں کو. یہ میں نہیں کہتا کہ مدرسے میں پڑھاؤ. اگر آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو کھجائیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر ہمارے بزرگوں نے کیسا ہمارے بجن فرماتے تھے جب میرے بیٹے کو میں نے شعبہ حفظ میں ڈالا اور وہ بیٹے کا میرے شروع سے ارادہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور ہوتے ہوتے دونوں بہرحال اللہ نے ان کو حافظ بھی بنایا عالم بھی بنایا. آج ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی بنا دیا اور ڈاکٹر بن کے آج لوگوں کے علاج بھی کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا یہ علماء کی صحبت میں لانے کے بعد قرآن پاک کو یاد کرنے کے بعد اس کے سینے کو خود کھول دیتا اللہ. اس کے بعد دنیاوی علم کیسا رہتا معلوم. ایک چھوٹی گولی حلق میں ڈالتی اتر جاتی ہے. دنیاوی تعلیم اتنی ہے مگر ہم لوگ آج کل میں دیکھا ہوں آج آپ لوگ بولے تو میرے کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو بولنے پہ کہ مولانا ایسا بول دیتے ہیں. مگر میں بیٹھا ہوں آٹو میں گریجویشن کرے ہوئے لوگوں کی. میں بیٹھا ہوں آٹو میں ان کے جو انجینئر ہے کام نہیں ملنے کی وجہ سے آٹو چلا رہے ہیں. ارے میاں کہیں آپ اس کو بتا سکتے آپ بھوکا ہے بولتے انہیں کہیں پریشان نہ لے بتا سکتے. پھر بھی ہم لوگ اپنے گلائے. ایک صاحب تو ہمارے مولانا تقریر میں بولے مولانا ہمارے پہ مشہور کر دیے لوگ ہم لوگ کو دیکھو مرغیاں کھاؤ بکرے کھاتے وہ کھاتے کیا کلیجیاں کھاتے زبانہ کھاتے سب مولوی کھاتے رہتے. پھر اپنے بیٹے کو مولوی کئی گنے بنا رہے بابا. انہیں بھی پکا جب پڑھ لیں گا لائق بنیں گا تو اس کو بھی تو یہ کھلیں گے نا لوگ. ہم بات کے بات دوسروں پہ الزام لگانے بولتے ہیں. کبھی ان کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھو سکی روٹی بھی رہتی ہے اور ایسی دال رہتی ہے وہ دال آپ منہ میں بھی نہ ڈال سکتے. مگر ہمارے کو اللہ نے جو دیا ہم اس کا شکر ادا کرتے. یہ شکر کی برکت ہے آج بچے قرآن پاک بیٹھے ہیں. ابھی میرے بچے نے کہا نا کہ ہم بوریوں پہ بیٹھتے ہیں مگر ہمارے بوریوں پہ بیٹھنے کو آپ چھوٹا مت سمجھو. ہم جب بوریوں پہ سے اٹھتے ہیں تو لوگ ہم کو سامنے امامت کی جگہ کھڑا کر دیتے. کوئی ہے بولنے والا کوئی پیچھے حافظ قرآن ہے کوئی آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا. ہمت نہیں ہوتی اس کو. کاکا غلطیاں کروں گا کاکا میرے سے الفاظ غلط ہو جائیں گے. وہ احتیاط اتنی کرتا ہے کہ پڑھا نہیں سکتا. معلوم ہوا جو بوریے پہ بیٹھتا ہے میاں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانماز کے پہلے حصے میں کھڑا کرتا ہے. آپ بھی اگر اپنی اولادوں کو اچھے منائیں گے نا. پرسوں ایک دلی گیا تھا میں اور اس بچے کو حفظ قرآن وہ مکمل کیا اور اس کے بعد میں سنا کہ میں مولانا یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کچھ خاص ہو رہا کیا باہر. میں بھی چلے آتا ہوں. اب ایسے لوگ تو روز دکھتے رہتے ہیں بولنے والے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو اس بچے کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کہ ایک بچے نے آ کے کہا کہ خطبہ میں اپنے شادی کا خود پڑھوں گا کیا میرا نکاح ہو جائے گا کیا. ہمارا کہیں گو بابا خطبہ خود پڑھے تو نکاح نہیں ہوتا کیا. نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتا دیجئے اگر میں اپنی شادی میں خطبہ پڑھا تو میں خود میری شادی تو ہو جاتی نا نکاح تو ہو جاتا نا.
میں نے کہا کہ بیٹے آپ کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، مگر اتنا ذہن میں رکھ لو جو قرآن پاک کی آیتیں آپ پڑھے ہیں اس پہ آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لو، تاکہ وہ پڑھنے کے بعد ترجمہ دیکھنے کے بعد آپ بیوی سے کیسا رہنا وہ بھی آپ کو آ جائے۔ میرے سرکار نے ہر چیز ہم کو سکھائی ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ غفلت برتی ہے۔ آج بھی آپ لوگوں کو وقت ہے، آج جبھی مولانا نے جاتے ہوئے کہا نا کہ دشمنان اسلام آج مدرسوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور مدرسوں کو بدنام کرنے کی سازشیں رچتے ہیں، مسلمانوں کے مدارس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کیا ہوا کوئی خاص ہے کیا؟ نہیں خاص ہے، عام ہے بولے تو عام ہی اب ان کو کیا بول سکتے، عام بولے تو سمجھے نا، شربت کلو بعد مغرب پیو ہلو ہلو۔ اب ہلو ہلو پیے کے بعد بڑے بڑے باتیں نے تو کیا کرتے ہو؟ ایک صاحب چار مینار کے پاس جا رہے تھے تو دوسرا بھی ان کے ساتھ ہی ٹھن تھا، انہیں بولا ذرا جھک کے چل رہے کمان لگیں گی، بولا کر مچھلی کمان ہے نا، تو دوسرا بھی جھک گیا کرتا۔ تو پولیس والا پیچھے سے دیکھ کے آگے سر پہ جو ہے ڈنڈا برسایا، تو اپنے ساتھی کو بولا کہتے میں بولنا نہیں جھکو چلو بول کے، نہیں جھکا نہ تو چھوڑ دیتے اوپر لگ گئی کمان اپنے سر میں۔ تو اب پولیس والے کے ڈنڈے کو کمان سمجھ رہا ہوں، اس کی بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ تو بیچارے کا بھی قصور کیا ہے، یہ ایسی ٹانی کے انہیں اندر گئی تو آدمی باہر آ جاتا، اندر والے صاحب باہر آ جاتے۔ وہ صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، اس کے بعد بولے مولانا اتنی اچھی باتیں کر کے گئے ہیں آپ کے سامنے، کوئی گاؤں میں نندیال کے پاس کوئی گاؤں میں گیا تھا میں، تو بولے مولانا اتنے اچھے باتیں کریں مغرب کے بعد ان سے نہیں ملنا آپ مولا، کہیں کو بولے وہ پورے باتوں کا ریپیٹ اگین کرتے انہوں کو، مطلب بولے پورا اپوزٹ بولتے، بولے جتنے گالیاں ہیں ہم لوگوں کو دے کے جاتے بولے۔ حالانکہ یہ بھی تو کمال ہے نا میاں، صبح میں تعریف کے پل میں بن رہے ہیں، شام میں گالیوں کی ماشاءاللہ ہمارے پاس پھول ہمارے پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ بڑے بڑے مقرر بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں میرے کو اس واسطے میں آ گیا کہ بزرگوں کی صحبت میرے کو بھی کچھ دیر مل جانا بولی، میں کوئی یہ سمجھ کے نہیں آ کہ میں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا آپ کا خادم ہوں، اور اصل ہمارے اساتذہ کرام تو باہر پیچھے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ان کے خطابات آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو آج مختصر الفاظ میں آپ کو جو گفتگو ہے اس کا مختصر انداز میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہی کہوں گا کہ مدرسوں کی حفاظت کیجیے، مدرسوں کے اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اور یہاں کے پڑھنے والوں کی قدر کیجیے، چھڑکنا نہیں، کیونکہ یہ رسول کے مہمان ہیں، یہ قرآن حفظ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے مہمان ہیں، مہمان ہیں اللہ کے، ان کے ساتھ جھڑکیوں سے بات نہیں کرنا۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ آج کے دن ہی ہفتے واری اجتماع ہوتا تھا، پہلے بلڈنگ نہیں تھی آر سی سی کی، پہلے مٹی کی بچھی ہوئی تھی، تو میرے ابا جان کا یہ حال رہتا تھا کہ جانے شطرنجی بچھا دیے کے بعد اپن گھر کمرے میں سے آتے، ہم بچانے یہ ڈیوٹی ہم کرتے تھے، باہر آتے آ کے بولتے میں بچھا دیے، ہفتے کی تیاری کر دیے، ہم کہتے کر دیے، پھر حضرت اپنے قدم کو آہستہ سے ایسا ایسا کرتے جاتے جانے ماز کے شطرنجی کے اوپر، ایک جگہ اتنا کنکر نکل جاتا تو پوری شطرنجی اٹھا کے وہ کنکر کو باہر نکالتے، فرماتے ہیں تم کو نہیں معلوم جو آنے والے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہے، اور جو اللہ کے مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کا درد الگ ہوتا ہے۔ آج آپ بھی سب آئے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ آپ آئے ہیں تو مدرسے کی قدر کیجیے، ان مدرسوں کے اساتذہ کا ہمت افزائی کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ یہ اساتذہ نے جس انداز سے آج ماشاءاللہ 10 بچے حافظ بنے ہیں، 7 بچے ماشاءاللہ، آپ کا بھی اس میں سے ایک آدھ لاڈلا ہوتا تو کیا پیارا ہوتا ہے نہیں۔ چلیے جو بھی ہے اس محفل میں آئے تو عہد کر کے جائیے ہمارے بچوں کو بھی ہم حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ طے کر کے اٹھیے کہ ہم بھی تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اب معلوم ہے نا معراج جاری ہے، معراج کی رات کو معلوم ہے نا کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ معراج پہ سرکار تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے ایک تحفہ لائے، وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے۔
اس نماز کا تحفہ ملنے کا اس مہینے میں مبارک تحفہ جو ملا تھا نماز کا، اس کو آج طے کر لیجیے کہ آج سے ہماری نمازیں بھی خزانے ہوں گی، چھوٹیں گی نہیں انشاءاللہ۔ اور میں بولنا کہ انشاءاللہ قبول کیا بولے تو قبول کیا بولے ایسا بات کریں تھوڑا۔ کلی چک صاحب کو بولے میں نے رقیہ بیگم کو اپنے نکاح میں لیا، بلکہ خاری صاحب بنے خاری ہوئی نکاح، تو وہ صاحب بنے میں نے خیا کو نکاح میں لیا، مطلب یہ خیا کو نہیں رے بابا، رقیہ بولنا نہیں آ رہا اس کو، اب رقیہ کے بجائے خلیا بول رہا تو اب کیا کر سکتے، پہلے نوشا کو بیوی کا نام تو یاد دلا کے لا لینا، ورنہ ہمیشہ خیا بول رہا تو عجیب پریشانی ہو جائیں گی۔ تو آپ ذرا ہنسنا بھی، کچھ ہنستے ہنستے میں میٹھی گولیاں دے دیا ہوں۔ میری گزارش بس اتنی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ میرے عزیز، آپ ان مدرسوں کی قدر کرنا ہے، ان مدرسوں میں اپنی اولادوں کو شریک کرائیے، اور میری بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، ایک گھر کے بچے کو حافظ بنانے کا ارادہ کر لیجئے، انشاءاللہ رزق میں خود بخود برکت ہو جائے گی، گھر میں برکت آ جائے گی، اور ایمان بھی آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنی دیر برداشت کریں میرے، اور داعیان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے بولنے کا موقع دی۔ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، اس مدرسے کو اللہ دین دگنی چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمارے اساتذہ کرام جو ہمارے بزرگ پیچھے تشریف فرمائے ان کی بھی عمروں میں برکت اللہ عطا فرمائے، ان کے ساتھ عمر کے ساتھ صحت مانگنا، اللہ صحت، اللہ میں اب عمر بڑھاؤ نہیں بولنا، عمر بڑی صحت نہیں ملی تو کیا کرتے، کونے میں پڑے رہے تو پھوٹے لاتا مارتے جائے، اس واسطے سے ہمیشہ دعا کرنا اللہ میاں صحت کے ساتھ ہاتھ کھلا رکھ کے میری عمر بڑھو، تو اللہ میاں بھی آپ کے ارادوں کے ساتھ عمل کرتا ہے، آپ کے اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ اس مدرسے کی ترقی کے لیے ہم بھی جو بھی ہم سے ہو سکتا ہم بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان جو یہاں کے داعیان ہیں، جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، سب کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔